میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، دین سے دوری اس لیے ہے کیونکہ دین سے کامیابی کا یقین ختم ہو گیا ہے۔ ساری دنیا پہ نظر اٹھا کر اگر دیکھا جائے، دور دور تک دینداری اس زمانے میں نظر نہیں آتی، اور حالانکہ رات دن علماء ہم کو دین سنا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور اس زمانے میں دین کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئیں، آج سے پہلے اتنی کتابیں کبھی دین کے اوپر نہیں لکھی گئیں۔ اس کے باوجود دین زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دین سے کامیابی کا یقین ختم ہو گیا، اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب دین سے کامیابی کا یقین ختم ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو اپنا دین ہلکا لگتا ہے، اور دوسروں کے دین کے اندر مسلمانوں کو بھی کامیابی نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے ماحول بنانا پڑے گا، کیونکہ ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اور ماحول میں انسان بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کو بھی پکڑ کر لایا جاتا تھا، اور مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھ کر رکھا جاتا تھا، ماحول کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا، اور فرمایا ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑتا تھا اور وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس زمانے میں محنت نہ ہونے کی وجہ سے ماحول نہیں رہا، دنیا کی محنتیں ہیں، دنیا کی محبتیں دلوں میں گر کر گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، فرمایا سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبتیں دل میں بس جاتی ہیں تو ایک بزرگ کا قول ہے، دنیا کے سارے ولی مل کر اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ جس کو دنیا کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے، فرمایا دنیا کے سارے ولی اور دنیا کے سارے پیر و مرشد مل کر اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جس کو دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے، فرمایا سارے دنیا کے فاسق اور فاجر مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو ماحول کا اثر ہے، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر دینداری کا ماحول نہیں رہا، دینداری کا ماحول اس لیے نہیں رہا کیونکہ دعوت کی محنت ہمیں جو دی گئی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو دنیا داری کا ماحول ہے اس وقت، دنیا کی محبتیں دلوں میں گھر کر گئی۔ فرمایا دنیا کی محبت آگ کی طرح ہے کہ جنگل میں جب آگ لگ جاتی ہے، فرمایا اس آگ کے ذریعے سے اگر ایک پورا جنگل جل جائے تو آگ یہ نہیں کہتی ہے کہ بس کرو میرا پیٹ بھر گیا، بلکہ آگ کہتی ہے دوسرا جنگل لاؤ، اور اگر اس کو دوسرا جنگل بھی دے دیا جائے، فرمایا آگ اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پھر بھی آگ بس نہیں کرتی ہے، فرمایا اگر اس کو تیسرا جنگل دے دیا جائے تو اس کو بھی جلا دے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو فرمایا وہ اور کی تمنا کرتا ہے، اور کی تمنا کرتا ہے۔ فرمایا اس کا پیٹ تو پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ماحول بنانا پڑے گا، انسانوں کو دنیا کے ماحول سے نکال کر دین کے ماحول میں لانا پڑے گا، کیونکہ ماحول کے اثرات ہیں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے ماحول سے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو صحت کے ماحول میں لایا جاتا ہے۔ جب وہ صحت کے ماحول میں آ جاتا ہے تو فرمایا اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر گھر کے اندر بیمار ہو گیا تو فرمایا اگر اس کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا بستر علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کو روزانہ نہانے کو کہا جاتا ہے، اور اس کو روزانہ کپڑے بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی اس کی وہ خارش کی بیماری دور نہیں ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر اس کو صحت کے ماحول میں یعنی ہسپتال کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر فرمایا بیماری کا ماحول ہے، اس کو بیماری کے ماحول سے نکال کر صحت کے ماحول میں لاؤ۔ فرمایا جب یہ صحت کے ماحول میں آ جائے گا تو اس کا اثر ہے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، اس وقت ساری دنیا میں بے دینی کا ماحول ہے،
تو بے دینی کے ماحول میں رہ کر فرمایا انسانوں کے اوپر کتنا بھی دین سنایا جائے، کتنی کتابیں دین کی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں، فرمایا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کو اب دنیا کی اس گندگی سے، دنیا کے برے ماحول سے نکال کر دین کے ماحول میں لانا پڑے گا، تو ماحول میں ان کو اثر پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے دلوں سے دین سے کامیابی کا یقین ختم ہو گیا، اور جب دین سے کامیابی کا یقین ختم ہو گیا پھر دین کو کیوں آدمی اختیار کرے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دین سے محبت پیدا ہو جائے اور دین سے کامیابی کا یقین دلوں میں بس جائے، اور ہم کو ہمارے دین پر استقامت مل جائے۔ نہ دین سے محبت رہی اور نہ دین سے کامیابی کا یقین دلوں میں رہا، نہ ہم کو ہمارے دین پر استقامت رہی، کہ معمولی سے حال کی وجہ سے مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے حال کی وجہ سے مسلمان چند پیسوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اپنے دین کی قدر، اپنے دین کی محبت نہیں رہی، اس لیے چند پیسوں کے بدلے میں مسلمان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ساری محنت اسی کے لیے ہے، ساری محنت اسی کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے محنت کو چھوڑ دیا دنیا کی محبتوں میں۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں بس گئی، اور دن رات دنیا کی محنتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی محبتوں نے، دنیا کی محنتوں نے مسلمانوں کو بھی اتنا غافل کر دیا کہ آنے والے حالات سے مسلمان بے خبر ہو گیا، کہ مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں سارے حالات سے مسلمان بے خبر ہو گیا۔ آنے والے جو مسائل ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے موت کے وقت کا مسئلہ، مسلمان اس کو بھول گیا۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے قبر کا مسئلہ، مسلمان اس کو بھی بھول گیا۔ اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں، پل صراط کا مسئلہ ہے، محشر کے میدان کا مسئلہ ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مسئلہ ہے، جس اللہ نے ساری دنیا کی انسانیت کو وجود بخشا، جس نے ساری دنیا کی انسانیت کو دنیا کے اندر بھیجا، زمین آسمان کا نظام جس نے چلایا، اس کے سامنے کھڑا ہونے کو بھی مسلمان بھول گیا کہ مجھے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ محنت چھوڑ دی جس محنت کے ذریعے سے آدمی کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، مجھ کو قبر کی منزل کا سامنا کرنا ہے، مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سارا مسلمان اس لیے بھول گیا کیونکہ اس کی محنت نہیں رہی۔ ساری محنت دنیا کی ہو رہی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دن رات جس طرح غیر مسلم دنیا کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ویسے ہی مسلمان بھی دن رات دنیا کے اوپر محنت کر رہا ہے کہ چند روزہ زندگی بنانے کے لیے جس طرح غیر مسلم کوشش محنت کر رہا ہے، ویسے ہی مسلمان بھی چند روزہ زندگی کو بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ چند روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم کو اصل زندگی ملی ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی، لیکن اس زندگی سے مسلمان غافل ہو گیا۔ اگر اس کی خبر ہوتی، اس کا یقین ہوتا ہمارے اندر، تو سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ کوشش مرنے کے بعد والی زندگی کو بنانے میں لگتی ہمارا سب سے زیادہ مال، ہمارا سب سے زیادہ وقت اور ہماری سب سے زیادہ جان اس زندگی کو بنانے میں لگتی جو زندگی آنے والی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اس لیے نہیں لگ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی محنت، کوئی کوشش اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے ہم بے خبر ہو گئے۔ دنیا کی محبت فرمایا سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں بس جاتی ہے تو آدمی اپنے بنانے والے کو بھی بھول جاتا ہے کہ مجھ کو کس نے بنایا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ انسانوں نے یہ کیا کہ اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، یعنی آسمان سے جتنی کتابیں اتری ان میں سے قرآن کے علاوہ 3 کتابیں ایسی ہیں اور وہ باقی صحیفے ایسے ہیں جن کو بدل دیا گیا، یعنی اللہ کے احکام کو بدلنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے بڑا گناہ کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو بدل ڈالنا، فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو ان کتابوں کے اندر اتارا تھا، جس چیز کو حلال کیا تھا،
उन लोगों ने उसको हराम बनाकर पेश किया, और जो चीज़ अल्लाह ने हराम की थी उसको उन लोगों ने हलाल बनाकर पेश किया। यानी अल्लाह की हराम करदा चीज़ को हलाल किया और हलाल करदा चीज़ को हराम किया, सबसे बड़ा गुनाह किया। तो उलमा ने लिखा है सबसे बड़ा गुनाह उन लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अल्लाह को भूल गए थे, अल्लाह को नहीं जानते थे। तो फरमाया जब मेहनत नहीं होती है तो अपने बनाने वाले को भी लोग भूल जाते हैं, और उस भूलने की वजह से फिर लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, माहौल के असरात हैं। इसलिए हमसे हमारे बड़े इस वक्त चाहते हैं कि लोगों को बुरे माहौल से निकालो, मस्जिद के माहौल में इनको लाया जाए। क्यों कहा जाता है हमसे कि 24 घंटे अपनी मस्जिदों को आबाद करो? इसलिए कहा जाता है कि बाहर की बेदीनी इतनी ख़तरनाक है कि फरमाया नज़र उठाने से ईमान चला जाता है। हालांकि हदीस में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना आएगा, फरमाया तुम्हारे अंदर से इतना जल्दी ईमान निकल जाएगा जितनी देर में कुर्ता बदन से उतारने में लगता है, इससे जल्दी अंदर से ईमान निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, बाहर की बेदीनी का माहौल ऐसा ख़तरनाक है कि आदमी अपनी निगाह ऊपर उठाता है, ईमान चला जाता है। तो हमारे बड़े चाहते हैं इस बुरे माहौल से इनको निकाला जाए, इनको मस्जिद के माहौल में लाया जाए। तो फरमाया जब इनको मस्जिद के माहौल में लाया जाएगा फिर हक़ बात का इनके ऊपर असर होगा। हम चाहते हैं बुरे माहौल में जाकर इनको हक़ बात की तलकीन की जाए, हक़ का हुक्म किया जाए। फरमाया वहाँ इनको असर, जिस तरह एक आदमी को खारिश घर में हो गई तो फरमाया अगर उसकी खारिश का इलाज उसके घर में नहीं हो रहा है तो उसको मुंतकिल किया जाता है सेहत के माहौल में, यानी अस्पताल में उसको लाया जाता है, सेहत के माहौल में उसको असर होता है। वैसे ही बाहर बेदीनी का माहौल है, वहाँ उनको असर नहीं होगा। फरमाया उम्मत को बेदीनी के माहौल से निकाल कर मस्जिद के माहौल में लाना पड़ेगा, यहाँ दीनदारी के माहौल में लाना पड़ेगा। फरमाया फिर इनको हक़ बात सुनाओ, वो इनके दिल के ऊपर असर करेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको एक काम दिया है, हमने इस काम को खेल तमाशा बनाया है ना। बाहर की कारगुजारियाँ हम सुनते हैं, लोग अपनी ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि काम समझ में आया, हमको दुनिया की मेहनतें, दुनिया के काम समझ में आ गए, इसलिए हमारा सारा दुनिया के ऊपर लग रहा है। और जो काम अल्लाह ताला ने हमको दिया था, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर भेजा था, जिस ज़िम्मेदारी को देकर अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर भेजा था, उससे हम सारे के सारे गाफिल हो गए। तो मेहनत के छोड़ने की वजह से हम खुद देखें हमारे घरों का माहौल कैसा है, हमारी बस्तियों का माहौल कैसा है। आदमी खुद अपने आप में गौर करे कि मैं कैसा हूँ, मेहनत न होने की वजह से मैं कैसा हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, बल्कि यहाँ से जाना है। पूरी ज़िंदगी का कारगुजारी अल्लाह के सामने देनी है। अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी का हिसाब हमसे लेना है, इसलिए उसके लिए मेहनत करनी है। इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको एक काम दिया है, इसी काम की वजह से इस वक्त बेदीनी से हमारी हिफाजत हो सकती है, इसी काम की वजह से हमारे ईमान के अंदर इजाफ़ा हो सकता है, इसी काम की वजह से हमारी दुनिया भी बन सकती है, आखिरत भी बन सकती है। लेकिन अगर इस काम को छोड़ दिया जाए, ईमान को भी ख़तरा है, दीन ज़िंदगियों से निकलेगा, दीन से कामयाबी का यकीन ख़त्म होगा, मरने की बाद वाली हमेशा हमेशा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद है। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जो काम अल्लाह ने हमको दिया है उस काम की कदर करनी है, उस काम को समझकर सोचकर करना है और कुर्बानियों के साथ करना है ना। जितना हमसे कहा जाए उतना करना है, और जैसे हमारे बड़े कहते हैं वैसे करना है, फिर नफ़ा अपनी आँखों से देखेंगे। क्योंकि काम के अंदर अल्लाह ताला ने असरात रखे हैं। असरात ज़ाहिर तब होंगे जब काम के लिए जितना हमारे बड़े चाहते हैं उतना अगर हम कर गुज़रेंगे तो काम के असरात ज़ाहिर होंगे। और अगर अपनी चलाएंगे, जब मर्ज़ी आए तब करें, जब मर्ज़ी आए तब छोड़ दें, और मैं सारी ज़िंदगी करते रहें इस तरह, कभी काम के असरात ज़ाहिर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर हम चाहते हैं काम के असरात ज़ाहिर हो जाए, काम के ज़रिए से दुनिया का माहौल बदल जाए, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, दुनिया की इंसानियत राह रास्त पर आ जाए, उसके लिए उस दर्जे की कुर्बानी देनी पड़ेगी जिस दर्जे की कुर्बानी हमारे बड़े इस वक्त चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमने भी
मेहनतें करनी है, कुर्बानियाँ देनी है, जितना हमसे कहा जाए उतना हमने करना है और जैसे कहा जाए वैसे करना है। इसके लिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम भी सब नीयत इरादा करें कि इंशाअल्लाह इस काम को मौत तक इस्तकामत के साथ करेंगे। हमारे सामने कुछ तकाज़े हैं, कुछ जोड़ आने वाले हैं, हमने अज़ाइम भी किए हैं, 5 माह के अज़ाइम किए हैं, 4 महीने की जमातों के अज़ाइम किए हैं, चिल्ले की जमातों के अज़ाइम किए हैं। तो उसके लिए हम अपनी मस्जिदों से पूरी जमात 4-4 महीने की हम अज़ाइम करें कि इंशाअल्लाह जो हमारे जोड़ आने वाले हैं, एक तो मई में हमारे पूरे ज़िले का जोड़ है, फिर जुलाई के अंदर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का जोड़ है, वहाँ से भी जमातें निकलेंगी। इसलिए हम आज से ही मेहनतें शुरू करें और अपनी मस्जिदों से हम मुकम्मल जमात लिखाएंगे। इंशाअल्लाह हम 4 महीने की जमात मुकम्मल अपनी मस्जिदों से देंगे। इसके लिए इरादे करें।